ہم نے دیکھا رسول بخش رئی صاحب، بیچ میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب لفظی گولہ باری ایک دوسرے پر کی گئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ تنقید کا سلسلہ تو اب بھی جاری رہتا ہے۔ آج سیالکوٹ کا الیکشن تھا، وہاں بھی حسن مرتضیٰ صاحب نے دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں نون لیگ پر، لیکن زرداری صاحب کا لاہور میں قیام اور ان کے اراکین اسمبلی جس انداز میں شکایتیں لگاتے ہیں، اس کا کوئی اثر آپ کو دکھائی دے رہا ہے وفاق کی سطح پر؟ دیکھیں، یہ اثر کیا ہوگا؟ یہ تو ایک رسمی سی بات ہے کہ صدر اگر تشریف لے آئیں لاہور میں تو ظاہر ہے ایم این اے ایم پی اے ملاقات کریں گے، پارٹی کے عہدیدار ملاقات کریں گے، اور ملاقات میں یہ بھی سامنے رکھا جائے گا کہ ہماری کوتاہیاں کیا ہیں، ہماری طاقت کیا ہے، ہم کس طرح سے پارٹی کو متحرک کر سکتے ہیں، دشواریاں کس قسم کی ہیں، ہمارے تعلقات مسلم لیگ نون سے کیا ہونے چاہیے۔ راستہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بنتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹی جن ہاتھوں میں ہے یہ وہ ہاتھ نہیں ہے جنہوں نے کہ پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ اس میں دو نسلیں تبدیل ہوئی ہیں اور پارٹی کی وہ بنیاد، سماجی بنیاد، جس کا کسی زمانے میں ہم بھی حصہ تھے یا میری نسل کے لوگ تھے، وہ اب معدوم ہو چکے ہیں، یا وہ تو راستہ بن نہیں ہی ہے سکے گا یا نہیں؟ کوئی امکانات ہیں ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ریوائیول کے؟ دیکھیں، یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے بارے میں حتمی طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مستقبل تاریک ہے، یا ماضی میں اگر ان کو ناکامیاں رہی ہیں تو مستقبل میں بھی ناکامیاں رہیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ہو یا سندھ میں ہو، کے پی میں ہو یا بلوچستان میں ہو، اس کی جو نمائندہ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو گدی نشین ہیں، جاگیردار ہیں۔ آپ دیکھیں، دو خاندان جو اس وقت ریپرزنٹ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سارے پنجاب کو، ایک ملتان کے وہ گدی نشین ہیں اور ایک رحیم یار خان کے گدی نشین مخدوم ہیں۔ سندھ میں دیکھ لیں، کسی اور جگہ پہ دیکھ لیں، یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو اس سے آگے نکل کر اگر وہ جانا چاہتے ہیں، عوامی سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو پیغام کیا ہوگا؟ یہ نعرے پیغام نہیں ہوتے، اور نظریہ کیا ہوگا، منشور کیا ہوگا، سیاست میں کیا کرنا چاہیں گے۔ اور جو ماضی میں ہے، اب دیکھیں، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں ہے۔ سندھ میں رہ کے وہ اپنے آپ کو ایک مثالی صوبہ بنا سکتے تھے کہ جتنا وسائل اس وقت صوبہ سندھ کے ہیں وہ شاید پنجاب کے بھی نہیں ہیں، اور جس طریقے سے 18ویں ترمیم کے بعد ان کو وسائل ملے ہیں، وہاں پہ آپ تعلیم کو دیکھیں، صحت کو دیکھیں، شہروں کی حالت دیکھیں، لاڑکانہ کا بھی جا کے دیکھیں کہ وہاں کی حالت کیا ہے۔ کراچی میں لوگ رو رہے ہیں کہ پانی نہیں ملتا، کہ آج تک پیپلز پارٹی پچھلے 50 سال میں کراچی کا صرف ایک مسئلہ پانی کا حل کر سکی ہے کہ یہ ٹینکر مافیا کون ہے۔ کوئی 40 25 50 پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں 100 ارب روپے تک وہ کماتے ہیں۔ وہ مافیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہے جس طرح سے کہ پنجاب کے شہروں میں ہے کہ کم از کم جیسا بھی ہے پانی تو آ جاتا ہے گھروں میں، تو سندھ میں کیوں نہیں آتا؟ تو وہ جو مثال بنا سکتے تھے وہ نہیں بنا سکے۔ پنجاب میں میرا خیال ہے کہ بالکل ایک نیا طبقہ ہے، اور اس نئے طبقے کی جو نظریاتی اور سماجی ساخت ہے وہ ایسی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، ان کے کردار، ان کے ماضی اور ان کے نظریات سے مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے مشکل ہوگا۔ رسول بخش رئی صاحب، ہمارا کیس کتنا سٹرونگ ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے کلبھوشن والا معاملہ؟ دیکھیں، صرف کلبھوشن ایک واقعہ نہیں تھا، ایک پالیسی کا تسلسل ہے ہندوستان کا بلوچستان میں مداخلت کا، اور اس کے ثبوت ہم ٹیلی ویژن پر نہیں پیش کر سکتے۔ وہ ثبوت جہاں دینے ہوتے ہیں ہماری انٹیلیجنس کے ادارے، ہماری سیاسی قیادت اور ہماری وزارت خارجہ دیتی ہیں، اور ماضی میں بھی دیتی رہی ہیں، اب بھی دے رہی ہیں، اور وہاں ضرور پہنچائیں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار شواہد موجود ہیں پاکستان کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہندوستان مداخلت کرتا ہے، لیکن وہاں پہ ایک مؤثر مقدمہ لڑنا کوئی مشکل کام نہیں پاکستان کے لیے۔ ایک تو جو انتخاب کیا گیا ہے ٹیم کا وہ کافی کمپیٹنٹ ہے اور تجربہ کار ہے، اس میں 2 منجے ہوئے سفارتکار ہیں،
اور پھر ہنا ربانی خان ہیں جنہوں نے وزارت خارجہ سنبھالے رکھی ہے، اور خود بلاول زرداری بھٹو صاحب ہیں کہ جو وزیر خارجہ رہے ہیں، بڑے ممالک کا دورہ کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو، انٹرنیشنل پالیٹکس کو، اور تھنک ٹینکس میں پہلے وہ جا چکے ہیں، وہ پہلی مرتبہ نہیں جا رہے. اور اسی طریقے سے سابق سیکریٹری خارجہ اور جیلانی صاحب، یہ سارے جلیل لوگ عباس جیلانی جانتے صاحب. ہیں امریکہ کے سسٹم کو، اور کیا بات کہاں پہ کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی ہے، سب ان کو معلوم ہے. بڑے مؤثر طریقے سے پاکستان کا کیس رکھیں گے، اور ظاہر ہے کہ لوگ اپنی رائے قائم کریں گے، اور وہ اس رائے کا اظہار تھنک ٹینکس میں تو مختلف مضامین میں ہوتا ہے، جو جرنلز میں چھاپے جاتے ہیں، کتابوں میں ہوتا ہے، چیپٹرز میں ہوتا ہے. اور جہاں تک کہ حکومت کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے، وہ مفادات کے تحت ہوتی ہے. وہ تقاضے ذرا مختلف ہوتے ہیں، وہ سچ اور جھوٹ، ثبوت یا عدم ثبوت کی بنیاد پر نہیں ہوتے. دنیا کو کوئی ثبوت چاہیے کہ جو اس وقت غزہ میں اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، بالکل اس کے لیے دنیا کو کیا ثبوت چاہیے؟ آخر امریکہ اور مغربی ممالک کیوں آگے قدم نہیں بڑھاتے؟ کیوں اس پہ ہم نے ظلم بات کرنی ہے آگے اور چل کے. انسانیت سوز حرکات کو نہیں کرتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پالیسیاں اخلاقیات کے حوالے سے نہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے نہیں، قومی مفادات کے تابع بنتی ہیں. لیکن پاکستان نے بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھی ٹیم ہے، بہت اچھا مقدمہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم مؤثر طریقے سے اپنا مقدمہ لڑ سکیں گے دنیا کے سامنے. ٹھیک ہے.